آج قرآن مجید کا نصف آپ سماعت فرما چکے ہیں، گویا 14 سپارے، اور آج 15واں سپارہ ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا سننا، بیٹھنا اور سنانا قبول اور منظور فرمائے۔ یہ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل۔ اس کے 2 نام ہیں، یہ مکی صورت ہے، اس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں اور سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ اسراء کا معنی ہے سیر کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا، اور بنی اسرائیل اس کے نام پر ہے، بنی اسرائیل کے نام پر یہ دونوں نام اس کے آتے ہیں۔ اس کے اندر واقعہ معراج، اس کی پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک حصے میں ہے جی، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذي بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اپنے بندے کو مسجد حرام سے اٹھا کر مسجد اقصی تک، اور پھر وہاں سے آگے جہاں تک اللہ نے چاہا اپنے بندے کو لے گیا۔ اور یہ معراج جو ہے یہ کوئی روحانی طور پر یا خواب میں نہیں ہوا، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روح مع جسد، ٹھیک ہے جی، جسم اور روح دونوں کے ساتھ آپ کو یہ معراج کرایا گیا ہے، اور رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر یہ آپ کا معجزہ ہے۔ اور یہ واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے یہ پیش آیا تھا، اور اس واقعہ کے بہت سارے راوی ہیں، تقریباً 25 صحابہ کرام نے اس واقعہ کو روایت کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کے اندر بھی بیان کیا ہے، 27ویں سپارے کے اندر، وہاں پر بھی اس کا بیان موجود ہے۔ اس واقعے کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کیوں لے جایا گیا۔ وجہ یہ ہے کہ اب ان دونوں گھروں کی جو امامت ہے وہ اس امت کے حوالے کی جانی ہے، کیونکہ یہودیوں نے، نصرانیوں نے بہت زیادہ کفر کیا، نافرمانیاں کی، اور قرآن پر ایمان نہ لائے، نبی پر ایمان نہ لائے، تو اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ان سے یہ امامت چھین لی جائے گی، اور وہ امامت ان سے چھین لی گئی ہے۔ وہاں پر نبی کریم علیہ السلام کو باقاعدہ لے جایا گیا، وہاں پر امامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی، سارے انبیاء کی امامت کی، اور پھر وہ مصلی امامت نبی آخر الزمان کے حوالے کیا گیا۔ اور اب اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ بیت المقدس مسجد اقصی جو ہے نا، یہ مسلمانوں کا ورثہ ہے، اللہ نے آخری نبی کے سپرد کر دی اس کی امامت، اب ہمارا ورثہ ہے۔ یہودیوں کو اس سے معزول کر دیا گیا تھا کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے، تو آج ان کا قبضہ وہ ناجائز ہے اور ظلم ہے، اور یہ حقیقی طور پر اس کے وارث اصل مسلمان ہی ہیں۔ اور اس کی آگے آیت نمبر 9 تا 21 پھر اللہ تعالیٰ نے قوموں کی رہنمائی کا بیان کیا کہ آپ لوگوں کو، آئندہ آنے والی قوموں کو رہنمائی کہاں سے لینی ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا، کہ یہ قرآن تمہاری رہنمائی کے لیے اتارا گیا ہے، اس سے آپ کو رہنمائی لینی ہے، زندگی کے ہر شعبے میں یہ قرآن آپ کی رہنمائی کرے گا، کاروباری ہو، تجارت کرتے ہو،
امام ہے، خطیب ہے، بادشاہ ہے، وزیر ہے، جنرل ہے، سالار ہے، جج ہے، کوئی بھی ہے تو اس کو قرآن اس کی بہترین رہنمائی کرے گا، اور ہر قسم کی رہنمائی قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ یہ ساری 9 تا 21 آیتوں کے اندر اسی طرف اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اور آگے اس کے اندر ایک بات یہ بھی کی گئی ہے قیامت کے دن محشر کے میدان میں اس حوالے سے کہ ہر انسان کو ہم نے لازم کر دیا ہے اس کا عمل فی عنقہ ونخرج لہ یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا، ہم ان کی کتاب نکالیں گے اور اس کو وہ کھلا ہوا پائیں گے، اور ہر آدمی کی گلے کے اندر اس کا نامہ اعمال ہم ڈال دیں گے اور کہیں گے اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اے میرے بندے جو دنیا سے تو لے کے آیا ہے یہ تیرے گلے میں پڑا ہوا ہے، آپ اس کو پڑھو اور خود اپنے مستقبل کا فیصلہ کر لو، جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے یہ کتاب آپ کو بتائے گی۔ اور آگے فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء، جو کوئی دنیا چاہتا ہے نا اور اسی کے لیے کوشش کرتا ہے صرف دنیا کے لیے، ہم اس کو وہی دے دیتے ہیں اور اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، لیکن پھر ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا، اس کے بعد پھر اس کے لیے سوائے جہنم کے کچھ نہیں۔ لیکن دوسرا وہ بندہ من اراد الآخرہ، جو آخرت چاہتا ہے، وسعی لہا سعیہا، آخرت کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، وہو مومن ہوگا تو فاولئک کان سعیہم مشکورا، ان لوگوں کی کوشش کی ہم بڑی قدردانی کریں گے نیک اعمال کی، اور اس کے بدلے میں انہیں جنت الفردوس عطا کی جائے گی۔ اللہ ہم سب کی کوششوں کاوشوں کو قبول اور منظور فرمائے۔ آگے آیت نمبر 21 تا 40 پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دیکھو تمہارے رب نے ایک فیصلہ کیا ہے، وہ فیصلہ یہ ہے رب کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، اور دوسرا فیصلہ یہ کیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ تم نے حقوق العباد بھی وہ تمہارے لیے ادائیگی فرض ہے ان کی، اور حقوق العباد میں سب سے پہلا نمبر وبالوالدین احسانا، وہ والدین کا ہے، اور اس کے بعد پھر آگے دوسرے ہیں دیگر رشتہ دار۔ تو اللہ کہتے ہیں اللہ کی عبادت کے بعد تمہیں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوگا، یہ تمہارے اوپر فرض ہے، لازم ہے، چاہے وہ دونوں تمہارے پاس بڑھاپے میں پہنچ جائیں یا کوئی ایک۔ اور اس کے بعد اور بھی آگے اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کے حوالے سے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں، یتیموں کے حوالے سے، ماپ اور تول کے حوالے سے پورا دینا، اور پھر فضول خرچی سے بچنے کے حوالے سے، اور یہ بات بھی کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، دیکھو ایک دوسرے کی باتوں کے پیچھے نہ پڑا کرو۔ پڑھتے ہیں لوگ جی، کان لگاتے ہیں، سنتے ہیں، پھر چغلی ہوتی ہے، پھر غیبت ہوتی ہے، جس کا بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، پوچھتے ہیں بار بار۔ اللہ کہتے ہیں یہ کام تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، ہم ان السمع والبصر، تمہاری آنکھوں اور کانوں کے بارے میں ہم تم سے سوال کریں گے، آپ کو باز رہنا چاہیے، والفؤاد، اور تمہارے دلوں کے بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا، اور دلوں کے اندر بھی ایسے نفرت، حسد، کینہ، بغض، سازشیں، منصوبے دوسرے کے خلاف نہیں ہونے چاہیے۔ کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر ایک نعمت کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اور آگے فرمایا دیکھو زمین میری ہے، اس کے اوپر فخر اور تکبر کرتے ہوئے مت چلو۔ اور آگے جی پھر قرآن مجید سے کافروں کی روگردانی کو پھر اللہ نے بیان کیا ہے کہ یہ ظالم لوگ پھر اسی طرح قرآن سے نفرت بھی کرتے ہیں، قرآن کے نام سے بدعتیں بھی ہیں، قرآن سے دور بھاگتے بھی ہیں، یہ ساری چیزیں پھر اللہ پاک نے ایک دفعہ بطور گلہ کے بیان کی ہیں یہود و نصارہ اور مشرکین سے۔ اور آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آ کر اے نبی یہ کہتے ہیں پھر آخر میں کہ اذا کنا عظاما ورفاتا، ہم ہڈیاں چورا چورا بن جائیں گی، پھر ہمیں اٹھایا جائے گا، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، کون ہمیں نئی بار دوبارہ پیدا کرے گا؟ اے نبی آپ انہیں کہہ دو کونو حجارتن او حدیدا، آپ لوہے کے بن جاؤ نا، یا پتھر کے بن جاؤ، یا پھر
مطلب ہے او خلقم مما یکبر فی صدورکم، یا اس سے بھی سخت کوئی مخلوق بن جاؤ جو تمہارے دل کے اندر سوچ ہے اس کے مطابق، لیکن پھر بھی فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، کہتے ہیں کون ہمیں لٹائے گا؟ انہیں کہو الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وہی رب تمہیں دوبارہ اٹھائے گا، تم لوہے کے بھی بنو نا، پتھر کے بھی بنو نا، یا جو چاہے جی میں آئے بنو نا، جس نے تمہیں پہلی بار اٹھایا تھا وہ تمہیں پھر اٹھا کے اپنے سامنے ضرور کھڑا کرے گا اور تمہیں بتائے گا جو تم نے کرتوتیں دنیا میں کی ہیں، اعمال کیے ہیں، اچھے بھی کیے ہیں وہ بھی بتائے گا، برے ہیں تو بھی وہ اللہ بتائے گا۔ اور پھر آگے وہی حضرت آدم علیہ السلام کا پھر قصہ دہرایا ہے کہ ابلیس کی شروع دن سے تمہارے ساتھ دشمنی چل رہی ہے، تو پہلے دن سے اللہ نے اس کو کہا قَالَ اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَّوْفُورًا ہے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اے ابلیس جاؤ تیرے لیے میدان کھلا ہے، تو جو چاہو جو کر سکتے ہو کرو، ان کے اوپر حملہ کر دو، آدم کی اولاد پر، انسانوں پر، اپنے لشکروں کے ساتھ حملہ آور ہو جاؤ، ان کی اولادوں میں بھی شریک ہو جاؤ، ان کے مالوں میں بھی شریک ہو جاؤ، لیکن تیرا ہر وعدہ جو بھی ان کے ساتھ تو کرے گا وہ جھوٹا ہی جھوٹا ہوگا، اور میرے بندوں پر تو غلبہ نہیں پا سکتا، میرے بندے جو ہوں گے مومن ان پر تو غلبہ نہیں پا سکتا ہیں، وہ جب بھی مجھ سے توبہ کریں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا، اور جو تیرے پیچھے چلیں گے تیرے پیچھے ہی چلتے رہیں گے، پھر تجھے بھی اور ان کو بھی جہنم میں جانا ہوگا۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، انسانوں ہم نے تمہیں دنیا کائنات میں عزت عطا فرمائی، آپ اشرف المخلوقات ہو، ہیں جی، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ انسانیت کو اللہ پاک نے بڑی عزت اور شرف عطا فرمایا ہے اگر انسان اپنے مقام کو سمجھ لے تو۔ اور آگے فرمایا کہ کل قیامت کے دن نا ہر جماعت اپنے لیڈر کے ساتھ بلائی جائے گی، یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ، ہر جماعت کو اس کے لیڈر کے ساتھ بلایا جائے گا۔ یہ جتنے بھی ہیں نا، مذہبی لیڈر بنے پھرتے ہیں، کوئی سیاسی لیڈر بنے پھرتے ہیں جی، فرقے بنا رکھے ہیں لوگوں نے، پھر پیروں نے کیا کچھ بنا رکھا ہے، ہر آدمی کو جو اس کے پیچھے چلتا تھا اس کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، اور سیاسی یہ ان لیڈروں کے ساتھ ہوں گے، کچھ مذہبی لیڈروں کے ساتھ ہوں گے، اور لیکن مبارک ہے اہل حدیث کو، جب حنفیوں کی باری آئے گی اللہ کہے گا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے ماننے والے ان کے ساتھ ہو جاؤ بھائی، شافعی کے ماننے والے ان کے پیچھے ہو جاؤ، حنبل کو ماننے والے ان کے پیچھے ہو جاؤ، پیروں کو ٹکرے مارنے والے ان کے پیچھے ہو جاؤ، سیاسی لیڈروں کو ہیں جی ان کے نام پہ دھرنے مارنے والے ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، انجام ان کا بھی وہی ہوگا جو ان کا ہوگا۔ لیکن جب اہل حدیث کی باری آئے گی، جتنا بھی گناہگار ہے ان کی ایک ہی ہستی ہے جس کے پیچھے یہ چلتے رہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ ہم نے کوئی لیڈر بنایا، نہ سیاسی طور پر، نہ مذہبی طور پر ہم نے کسی کی کوئی تقلید نہیں کی ہے، ہمارے رہنما وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ رہنمائی کے لیے ایک قرآن ہے اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور جب قیامت کے دن سارے لوگ چلے جائیں گے نا اپنے اپنے ان لیڈروں کے پیچھے، تو یہ لوگ کھڑے رہ جائیں گے، بھائی تم آپ کیوں نہیں جاتے کسی کے ساتھ ہیں؟ تو یہ کہیں گے یا اللہ ہمارا تو لیڈر ہی وہ ہے جو شفاعت کبریٰ کے مقام پہ، مقام محمود پہ کھڑا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہم سب کو محمدی بنائے، فرقوں سے نجات عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد میرے بھائیوں پھر نمازوں کے اوقات کا بھی آگے بیان ہے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، ہیں جی سورج کے ڈھلتے ہی نمازیں پڑھو، یہ زور اور اثر کی طرف اشارہ ہے، اور فجر کی نماز کا بیان ہے، خصوصی طور پر جو آپ فجر کی نماز پڑھنے آتے ہو۔
اس نماز کے اندر اللہ کہتے ہیں فرشتے بھی آتے ہیں. اس نماز کو یہ فضیلت حاصل ہے، اس میں صرف آپ کے ساتھ آپ نہیں، آپ کے ساتھ فرشتے بھی بیٹھتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں. آگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد کا بیان ہے کہ اے نبی آپ پر تہجد فرض ہے، آپ تہجد پڑھا کریں. اللہ کے نبی پر تہجد فرض تھی اور اس کے ساتھ فرمایا قریب ہے کہ یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ آپ کو مقام محمود عطا کرے گا، آپ تہجد نہ چھوڑیے گا. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد پڑھی، آپ کو مقام محمود عطا کیا گیا، وہ ہے مقام شفاعت کبریٰ. اور آپ اگر تہجد پڑھیں گے تو یقیناً آپ کو بھی بہت بڑا مقام قیامت کے دن محشر میں اللہ عطا فرمائے گا. اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. اور جی اس کے بعد آگے آیت نمبر 88، اس کے اندر پھر اللہ پاک نے ایک چیلنج دنیا والوں کو دیا ہے، صرف انسانوں کو نہیں، اس میں اللہ نے جنوں کو بھی شریک کیا ہے. قل اے نبی آپ کہو لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ، جن بھی جمع ہو جاؤ، انسان بھی جمع ہو جاؤ، اس جیسا قرآن لے کے آؤ. کوئی لا سکا ہے آج تک اور نہیں لا سکتا. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگر جن اور انسان ایک دوسرے کے مددگار بھی کیوں نہ بن جائیں لیکن نہیں لا سکتے. اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کے اندر صرفنا للناس فی ھذا القرآن من کل مثل، دنیا کائنات کی ہر مثال کو ہم نے، ہر چیز کو اس کے اندر ہم نے بیان کیا ہے. لیکن وہ ظالم پھر بھی نہیں سمجھتے، اس قرآن کا پھر انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ایمان نہیں لائیں گے جی جب تک آپ پھر وہی مطالبے کہ ہمارے لیے کوئی چشمہ جاری کر دو، یا ہمارے لیے کوئی باغات یہاں پر اگا دو، یا پھر ہمارے سامنے آسمانوں پہ چڑھ جاؤ اور سیڑھی لگا کے قرآن ایک کتاب کھلی ہوئی لے کے آؤ، ہم اس کو پڑھیں، ہم یہ سارا کچھ دیکھیں. یہ سارے مطالبے پھر انہوں نے پھر دہرائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نبی آپ کہہ دو قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، جو باتیں تم لوگ کر رہے ہو نا ان میں سے کوئی بات میرے اختیار میں نہیں ہے، میں تو ایک بشر رسول ہوں، ایک انسانوں میں سے ایک رسول ہوں، میں ایک بشر ہوں، تمہاری طرح کا انسان ہوں، میرے بس میں یہ نہیں ہے، میں تو صرف جو اللہ کی وحی آتی ہے آپ کو صرف وہی سناتا ہوں. اور آگے اللہ نے فرمایا ان سے کہو لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، اگر زمین پر فرشتے رہتے نا پھر ہم ان پر نوری فرشتہ اتارتے، اور زمین میں انسان آباد تھے، ہم نے تم انسانوں میں سے ہی ایک رسول بھیجا ہے، انسانوں میں سے. مان لو کہتے ہیں نبی نور ہے، ان کو بھی پتہ نہیں عقل کہاں ان کی چلی گئی ہے، کیوں نبی کو نور، انسان اشرف المخلوقات ہیں اور نوری ہمارے خادم ہیں، اور اس اعلیٰ ترین مخلوق میں سے نکال کر نبی کو نوریوں میں شامل کرتے ہیں، جو کہ بالکل غلط عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. اور اس کے بعد آگے بھائی سورہ کہف شروع ہوتی ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، اور کہف کا معنی ہے غار، اور اس کی آیت نمبر 9 کے اندر وہ غار کا تذکرہ موجود ہے. انتہائی اختصار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا جو اس کی پہلی 10 آیتوں کو یاد کر لے گا، جو سب سے بڑا فتنہ ہے نا اس دنیا کائنات کا، وہ دجال کا فتنہ ہے. جو اس کی 10 آیتوں کو یاد کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لے گا. اگر وہ اس کی زندگی میں نہیں آتا تو اتنے بڑے فتنے سے اللہ نے محفوظ کرنے کا وعدہ کیا ہے، تو یہ کوئی 10 آیتیں یاد کر لو تو آپ زندگی کے اندر آنے والے اور بڑے بڑے فتنوں سے اللہ آپ کو محفوظ فرمائے گا. اس لیے ان کو 10 آیتوں کو کم از کم یاد کرنا چاہیے. اور ہر جمعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے، یہ آپ کی سنت ہے، بخاری مسلم کے اندر موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس کو جمعے والے دن تلاوت کرے گا اگلے جمعے تک کے سارے گناہ بھی معاف، اور اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے نور کو منور کر دیتا ہے جو اس کے ساتھ چلتا ہے. بہت بڑی بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو ہر جمعے والے دن اس کو پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ نور رہتا ہے، روشنی رہتی ہے. حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی اس سورت کو ہی تلاوت کر رہے تھے
کہ جب ان کی نظر پڑی اچانک رات کے وقت تو ان کے اوپر فرشتے تھے، نور روشنی والے ستاروں کی طرح ان کے اوپر چھتری بن کے آئے ہوئے تھے، ان کو ڈھانک رکھا تھا۔ تو مختصر بات یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا اے اسید، اگر تو تلاوت کو ختم نہ کرتا تو سورج چڑھ جاتا تو یہ دنیا والے بھی ان فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ یہ اتنی عظیم الشان صورت ہے کہ اس کو پڑھنے والے کے لیے خصوصی طور پر میرے بھائیوں یہ نور اور رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور یہ صورت کافروں کے اس جواب میں نازل ہوئی، یہودیوں نے آ کر یہودیوں سے انہوں نے باتیں کی، مشرکین مکہ نے، یار ہمیں کوئی ایسی بات بتاؤ ہم محمد سے پوچھیں جس کے بدلے میں وہ لاجواب ہو جائے ہمارے سامنے، کوئی ایسی بات ہمیں بتاؤ اپنی کتابوں سے۔ تو یہودیوں نے انہیں کہا اس محمد سے 3 باتیں پوچھو، وہ لاجواب ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ان کو کیا پتہ ہے کہ ان کا رابطہ کہاں ہے، کہاں سے ان کی رہنمائی ہوتی ہے۔ کہا پہلی بات یہ پوچھو اصحاب کہف، وہ غار والوں کا کیا قصہ ہے۔ دوسری بات یہ پوچھو کہ موسیٰ اور خضر کا کیا قصہ ہے، خضر علیہ السلام اور موسیٰ کا۔ اور تیسری بات یہ پوچھو وہ ذوالقرنین کون تھا۔ یہ 3 سوال اگر اس نے جواب دے دیے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ نبی ہے، اور اگر وہ ان 3 سوالوں کے جواب نہ دے سکے تو پھر وہ نبی نہیں ہے۔ اب یہ بڑے خوش ہو کے آئے، آ کر کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان 3 سوالوں کے جواب دو۔ اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھا، وہ موسیٰ اور خضر کا واقعہ کیا ہوا تھا۔ ایک روایت کے مطابق روح کے بارے میں بھی پوچھا تھا کہ روح کیا ہے، یہ جو ہمارے اندر جو بولتی ہے روح۔ تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کل بتاؤں گا۔ وہی کا انتظار تھا، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے اللہ کے نبی، انشاءاللہ نہ کہا۔ دوسرے دن ہاں بھائی جواب آیا ہے، کہا جی جواب نہیں آیا کل آنا۔ اس طرح کرتے کرتے کئی دن گزر گئے، اللہ کے نبی اتنے تنگ ہو گئے، وہ لگے تانے مارنے، کہنے لگے نعوذ باللہ اس پر جو شیطان آتا تھا اس کا ساتھ چھوڑ گیا ہے، لاجواب ہو گیا ہے، اس کے پاس جواب ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی پہاڑ پہ چڑھ گئے، اپنے آپ کو گرانا چاہتے تھے، اتنے پریشان ہو گئے کہ وحی بند ہو گئی، کیوں وحی نہیں آئی۔ اس کے بعد یہ وحی اتری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ اپنے آپ کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں نبی کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اس وقت یہ پوری صورت اتاری گئی ہے میرے بھائیوں، اس کی آیت نمبر 9 تا 12 اصحاب کہف کا تعارف کروایا گیا ہے۔ وہ لوگ کون تھے ہیں، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم یہ ہماری عجیب و غریب نشانیوں میں سے تھے۔ اس میں 2 غار والے ہیں، ایک رقیم ہے اور ایک اصحاب کہف ہیں۔ اصحاب رقیم وہ ہیں جن کا ذکر بخاری شریف میں آتا ہے، وہ جو 3 آدمی پہاڑ کی کھو میں چھپ گئے تھے بارش کے ڈر سے، ان کی لمبی تفصیل ہے۔ وہ اصحاب رقیم اور اصحاب کہف یہ ہیں، یہ چند نوجوان تھے، شہزادے، امیروں وزیروں کے یہ بیٹے تھے، ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے۔ قوم کا میلہ لگا ہوا تھا، اس کے اندر وہ اپنے بتوں کی پوجا کر رہے تھے، لوگ ساری قوم۔ ایک شہزادے کو یہ بات پسند نہ آئی، دور جا کے بیٹھ گیا۔ دوسری ایک شہزادہ تھا، اس کو بات پسند نہ آئی، وہ بھی جا کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کرتے کرتے یہ کچھ چند ایک نوجوان جمع ہو گئے، آپس میں ان کا تعارف نہیں تھا۔ پھر ایک دوسرے سے بات کی، جب بھائی تو کیوں یہاں بیٹھا ہے، تو کیوں یہاں بیٹھا ہے، تو بات یہی ہوئی کہ بھائی یہ قوم جو کچھ کر رہی ہے، غیر اللہ کی عبادت، نظریں نیازیں بتوں کی، بزرگوں کی، پیروں کی، فقیروں کی، یہ ہمیں پسند نہیں ہے، ایک اللہ کی نے عبادت کرنی چاہیے۔ تو میں ساروں نے کہا ہم بھی اسی لیے یہاں جمع ہوئے۔ پھر بادشاہ جو تھا اس وقت کا دقیانوس مشرک، اس کو یہ بات پہنچی کہ یہ نوجوان ہماری مخالفت میں وہاں جمع ہوئے، اور اس نے ان کو بلایا، کہا کیوں؟ انہوں نے کہا ہم یہ دین نہیں مانتے، یہ شرک ہم نہیں کرتے، یہ شرک ہے۔
اللہ ایک ہے جس کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور اس نے کہا تم ہمارے بیٹے ہو، میرے ان وزیروں مشیروں کے بیٹے ہو، نوجوان ہو، تمہاری جوانی پہ مجھے ترس آتا ہے، تمہیں بعد آ جانا چاہیے۔ 3 دن کی مہلت دی اور کہا یا تو آپ گرفتار ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ یا اپنا دین بدل دو۔ پھر اس بادشاہ دقیانوس نے کہا اب کیا ہوا؟ جب انہیں مہلت ملی انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور یہ چلے گئے چھپ کر ایک پہاڑ کی غار میں چلے گئے۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ جب غار میں گئے نا اللہ نے ان کے اوپر نیند طاری کر دی، سو گئے یہ لوگ۔ اللہ اکبر۔ یہ پھر آگے آیت نمبر 13 سے لے کر آیت نمبر 18 تک پھر ان کا سارا بیان یہی موجود ہے۔ انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیا اور اپنے بادشاہ سے مناظرہ کیا، گھر والوں سے مناظرے کیے، مباحثے کیے، مجادلے کیے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ یہ غار کے اندر جا کر سو گئے۔ اور اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو غار میں ایسا سلایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ۔ ہم نے ان کو سلا دیا اور ہم ان کی کروٹیں ہم بدلتے تھے۔ یہ ہے اللہ کے ولی۔ اور مسلمانوں یہ ہے اللہ کے ولی جو اللہ کے نام پر اللہ کے لیے سب کچھ، وزارتیں، محلات، کھانے پینے، ایک اللہ کی توحید کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ یہ اللہ کے حقیقی ولی ایسے ہوتے ہیں، اللہ ان کی کروٹیں آپ بدلتا ہے، کبھی دائیں اور کبھی بائیں۔ اور یہ سلسلہ 309 سال چلتا رہا۔ سورج کو اللہ کہتے ہیں ہم نے حکم دے دیا کہ ان پر روشنی نہیں ڈالنی، سائیڈ سے ہو کے گزر جاؤ۔ 309 صدیاں گزر گئی۔ اللہ کہتے ہیں یہ میری بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے، ہم نے ان کی کروٹیں بدلی ہیں۔ اور جب یہ لوگ اتنے لمبے عرصے کے بعد سوئے رہے نا 309 سال، تو پیچھے کیا ہوا؟ وہ دقیانوس بھی مر گیا، اتنا تو اس نے نہیں زندہ رہنا تھا نا، وہ ساری قوم بھی مر گئی اور ختم ہوتے گئے۔ اور اس کے بدلے میں ایک نیک دل بادشاہ آ گیا، توحید والا، قوم بھی اس کے بدلے میں توحید پرست بنی۔ تو ان کو اللہ نے اٹھایا، فیصلہ کر لیا اٹھانے کا۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ۔ جب یہ اٹھ کے بیٹھے، اپنی آنکھوں کو جناب ملنے لگے، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے بھائی ہم کتنے سوئے ہیں؟ ایک نے کہا بھائی ایک کچھ دن کا کچھ حصہ ہی تو سوئے ہیں، صبح سوئے تھے ابھی بیدار ہو گئے ہیں، کچھ ٹائم ابھی عصر کا ہوا ہے یا مغرب کے قریب ہے، تو تھوڑا سا تو ہم سوئے ہیں۔ اچھا، اب ان میں سے دوسرا کہنے لگا کہ بھائی چلو اس بحث کو چھوڑو، ایسا کرو، قالوا ربکم عالم بما لبثتم فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ فلینظر ایھا ازکی طعاما فلیاتکم برزق منہ۔ جاؤ یہ پیسے اکٹھے کرو اور ایک آدمی جائے شہر کے اندر اور شہر سے جا کر پاکیزہ رزق حلال اچھا کھانا لے کے آئے، اچھا کھانا۔ دیکھو یہ ہے ولی کی پہچان۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ازکا تو آمن، پاکیزہ حلال کھانا لے کے آنا۔ یہ مشرکوں کی کہیں سے دیگے نظریں نیازیں اٹھا کے نہ لے آنا، ازکا تو آمن، پاک صاف ستھرا کھانا لے کے آؤ۔ اور پھر کیا ہوا؟ وہ جو پیسے لے کے آئے نا، وہ نوجوان ڈرتا ڈرتا شہر کے اندر داخل ہوتا ہے، دیکھتا ہے یار ادھر تو ہر چوک میں بت ہوتے تھے، ان کو سلام کرنا پڑتا تھا، وہ بت بھی نہیں ہے۔ آگے چلا اور تبدیلی دیکھی، چلتے چلتے اور آگے گیا اور تبدیلی دیکھی، وہ شہر بدلا ہے، وہ چیزیں ہے ہی نہیں۔ بھائی 309 سال گزر گئے، اب وہ چیزیں کہاں نظر آئیں ان؟ خیر یہ ڈرتا ڈرتا اپنی چادر میں منہ لپیٹے ہوئے دیکھتا رہا لوگوں کو، اس کو وہ شرک وہ کفر نظر نہیں آ رہا تھا کہ شاید مجھے میں بھول تو نہیں گیا کہیں۔ اور ایک نان بائی کے پاس وہ پہنچا، تندور والے کے پاس، اس سے روٹیاں لی اور اس کو وہ سکہ دیا، وہ پیسے۔ اس نان بائی نے وہ پیسے لیے، دیکھا یہ تو 300 سال پرانا سکہ ہے بھائی،
وہ کبھی اس کو دیکھتا ہے کبھی اس کو دیکھتا ہے. بھائی اس نے یہ سوچا کہ اس نوجوان کے پاس کہیں پرانا خزانہ دبا ہوا ہے، ضرور اس کے پاس پرانا خزانہ ہے. کہنے لگا بھائی یہ سکہ کہاں سے لایا ہے؟ کہا بھائی یہی رائج الوقت سکہ ہے. کہا رائج الوقت تو نہیں ہے، اس وقت تو یہ سکہ نہیں چلتا، یہ تو پرانے زمانے کا 3 صدیاں پرانا سکہ ہے تیرے پاس، یہ تو کہاں سے لایا؟ لازمی تیرے پاس خزانہ ہے، تو جھوٹ بولتا ہے. اب ان کا آپس میں بحث و تکرار ہوا تو بازار والے اور بھی جمع ہو گئے، لوگ جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے. اور بھائی کیا ہوا؟ کہا جی اس کے پاس خزانہ ہے، یہ دیکھو یہ کتنا پرانا اس کے پاس سکہ، اور یہ مانتا نہیں یہ بات کو. تو بات کرتے کرتے وہ پولیس والوں تک پہنچی، انہوں نے اس کو پکڑ لیا. وہ ڈر گیا کہ اب تو پکڑے گئے، بھائی میں پکڑا گیا تو وہ بھی پکڑے جائیں گے. تو خیر یہ بات بادشاہ کے اس تک جب پہنچی تو وہاں پر یہ بات کھلی، سچی بات اس نے کی. اس نے کہا بھائی اس طرح ہم بھاگے تھے، دقیانوس بادشاہ یہاں نہیں ہے، یہ تو کوئی اور بادشاہ بیٹھا ہوا ہے. کہا دقیانوس تو 300 سال پہلے گزر گیا، اب تو یہ 3 صدیاں اور گزر گئی، اب تو یہ اور بادشاہ ہیں، کئی بادشاہ گزرے، اور آج یہاں شرک نہیں ہے، آج اللہ کی عبادت ہو رہی ہے. اس کی جان میں جان آئی. پھر اس نے بتایا وہ دقیانوس کے زمانے سے ہم. پھر اس بادشاہ نے کہا جاؤ وہ تختی نکال کے لے آؤ جو خزانے کے اندر اس دقیانوس کے بادشاہ کے زمانے کی ایک تختی پڑی ہوئی ہے، اس پر ان نوجوانوں کو اس نے نام لکھے تھے کہ یہ نوجوان بھاگے ہیں، جس میرے پیچھے آنے والے بادشاہوں کو ملے ان کو قرار واقعی سزا دے، یہ وہ نام ہے. اس نے کہا جاؤ وہ تختی نکال کے لے آؤ. تختی لائی گئی تو جب ان ناموں کو پڑھا گیا، وہ نام اس نے بتائے نوجوان نے، سارے وہی نام تھے جو اس پر اس تختی پر درج تھے. اب اس بادشاہ کو بھی ایک مسئلہ تھا کہ اس کی سلطنت میں ایک گروہ ایسا تھا جو مرنے کے بعد اٹھنے پر انکاری تھا. معاشر میں، میدان معاشر میں، قیامت پر وہ ایمان نہیں رکھتے تھے. تو اس نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ سے دعائیں کرتا رہتا تھا یا اللہ کوئی ایسا ذریعہ ہدایت کا بنا دے کہ اس میری قوم کا یہ گروہ سمجھ جائے. تو ذریعہ آ لگا، ساری قوم میں، سلطنت میں، ریاست میں یہ باتیں مشہور ہو گئی کہ ہیں جی یہ لوگ دیکھو اللہ نے ان کو کس طرح اٹھایا ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو اتنا زمانہ پہلے ہیں بھاگے تھے اور آج اللہ نے ان کو کس طرح اٹھا دیا ہے، زندہ کر دیا ہے. ساری سلطنت کی دنیا اکٹھی ہوئی اور ان کے دیدار کے لیے لوگ چلے وہاں سے. ساتھ یہ نوجوان بھی ہے. چلتے چلتے وہاں پر پہنچے، ان نوجوانوں کو باہر بلایا اور دیکھا، ان کا دیدار کیا اور بہت متاثر ہوئے ان سے. اور تفاسیر کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ وہ لوگ، وہ چند نوجوان تھے، اور اس کے بعد یہ بادشاہ کا جو رعایا میں جو گروہ تھا منکر، ان کو بھی اللہ نے ہدایت دی اور یہ صحاب کہف واپس غار میں گئے. یہ واپس شہر میں نہیں آئے، واپس غار میں گئے. اللہ نے پھر ان پر نیند طاری کر دی. سمجھو کہ پھر ان پر اللہ پاک نے وہ حقیقی موت پھر طاری کر دی اور وہ اس غار کے اندر سو گئے. یہ تھا ان کا انتہائی مختصر واقعہ. اور ان لوگوں نے پھر آپس میں یہ بات کی بعد میں کہ فقالوا بنوا علیہم بنیانا، کسی نے کہا ہے کہ ان پر عمارت بناتے ہیں جی، ان کی یادگار بناتے ہیں. اور کچھ لوگوں نے کہا جی لنتخذن علیہم مسجدا، ان کے اوپر ہم ایک مسجد بناتے ہیں اور ان کے ساتھ یہاں پر عبادت کی جائے. تو خیر جو بھی ان کی شریعت میں تھا انہوں نے کیا. اب ان کی تعداد کے اوپر کچھ لوگوں نے بحث کی. کسی نے کہا جی وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا. کسی نے کہا وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا. اور کسی نے کہا جی وَيَكُونُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. تو یہ سادسہم کلبہم یہاں تک پہنچ کر کے وہ 6 تھے
ہیں جی 5 تھے اور چھٹا کتا تھا. یہاں پر اللہ نے بات کو روکا ہے, کہا رجمم بالغیب. یہ ویسے ہی اپنی طرف سے غیب کی باتیں چھڑکاتے پھرتے ہیں, لیکن جو اگلی بات ہے نا سبعۃ وثامنہم کلبہم, وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا, اس بات کو اللہ نے رد نہیں فرمایا. اور زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا, اس بات کی اللہ نے تردید نہیں فرمائی. ہو سکتا ہے ان کی تعداد اتنی ہی ہوگی. اور اس کے بعد آگے اللہ پاک نے اپنے نبی سے یہ بات کہی, اے نبی ولا تقولن لشیء انی فاعل ذالک غدا, ایسا نہ کہا کرو میں کل یہ کام کر دوں گا, کل یہ کام کر دوں گا, بلکہ ہر بات کے ساتھ یہ کہا کرو الا ان یشاء اللہ, میرا جو اللہ چاہے گا انشاءاللہ یہ کام کل کروں گا. اپنے نبی سے بھی اللہ نے کہا ہے انشاءاللہ کے بغیر وعدہ نہ کیا کرو, کیونکہ آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین, آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. اور اس کے بعد آگے فرمایا یہ لوگ ایمان نہیں لاتے, نہ لائیں. واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ, ان کو دفع کرو, یہ بڑے بڑے امیر مشرک جتنے بھی ہیں سردار, اور چھوڑ دو ان کو. آپ غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو, بلال کے ساتھ بیٹھا کرو, آپ خبیب کے ساتھ غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو. یہاں صحابہ کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے اور ان کی دلجوئی بھی اللہ نے فرمائی ہے, چاہے غریب سے غریب صحابی کیوں نہ ہو, اللہ کے نزدیک امیروں کی کوئی حیثیت نہیں اگر وہ ایمان نہ لائیں تو. اور آگے آیت نمبر 32 سے 49 تک پھر 2 باغ والوں کا قصہ بیان کیا. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ, 2 بھائی تھے, ایک غریب تھا ایک امیر تھا, اور جو امیر تھا اس کے پاس باغات تھے, سب کچھ تھا, تو جو غریب تھا اس بیچارے کے پاس کچھ نہیں تھا. تو یہ اس کے پاس گیا ایک دن قرض لینے ہیں جی, تو امیر بھائی کہنے لگا بھائی تجھے بھی تو جائیداد میں برابر کا حصہ ملا تھا نا, تو نے صدقے کیے, خیراتیں کی, مسکینوں کو غریبوں کو دیا, آج تو آ گیا میرے پاس قرضہ مانگنے. تو اس نے کہا بھائی فخر نہ کر, تکبر نہ کر, اگر تو نے دینا ہے تو دے دے, تعاون کرنا ہے میرے ساتھ کر دے, نہیں کرتا تو ایسی باتیں نہ کر. اس نے کہا تو اللہ کے نام پہ دیتا پھرتا ہے, سب کچھ تو نے ایسے ہی برباد کر دیا, آج تو اس طرح تیری یہ حالت نہ ہوتی اگر تو اتنا صدقے خیراتے نہ کرتا. تو خیر اس نے کہا بھائی یہ تیرے پاس بھی جو کچھ ہے نا یہ اللہ کی قدرت اور اس کے اختیار میں ہے. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا, اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جب اپنے باغ میں وہ بھی پہنچا ایک دن تو اس کا باغ چھتوں کے بل گرا ہوا تھا. اللہ نے اس کے فخر اور اس کے تکبر کی وجہ سے اس کے باغ کو بھی میرے بھائیوں تباہ اور برباد کر دیا. یہ تھا ان کا بھی ایک قصہ. اور اس کے بعد آگے میرے بھائیوں وہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ انتہائی اختصار کے ساتھ اس کی آیت نمبر 60 سے لے کر 88 تک اللہ نے موسیٰ اور خضر کا قصہ بیان کیا جو ان کے سوالوں کا حصہ تھا. تو موسیٰ علیہ السلام بھی چلے. ان کا قصہ یہ ہے کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے تقریر فرمائی, بڑی اچھی تقریر کی تھی, لوگوں پر بڑا اثر ہوا. ایک آدمی اٹھ کے کہنے لگا ہے موسیٰ تجھ سے بڑا بھی دنیا میں کوئی عالم ہوگا, اتنا اچھا آپ نے واعظ کیا, نصیحت کی. تو چونکہ موسیٰ نبی تھے ان کے دل میں یہ بات ہے کہ نبی سے بڑھ کر عالم اور کون ہو سکتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں, مجھ سے بڑھ کر اس وقت دنیا میں عالم کوئی نہیں. اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ یہ ایک فخریہ بات ہے, اس سے فخر آتا ہے ذہن میں کہ مجھ جیسا عالم کوئی نہیں. اس وقت اللہ نے کہا موسیٰ تجھ سے بھی بڑا ایک عالم موجود ہے ہمارا, تو نے کیوں کہہ دیا کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں؟ اچھا اللہ ہے مجھ سے بھی بڑا کوئی, ہاں اس کا نام میرا بندہ ہے خضر, جاؤ جہاں پر 2 سمندر ملتے ہیں وہاں پر وہ تجھے ملے گا. اب یہ موسیٰ علیہ السلام چلے, کیونکہ وہ نبی تھے, اپنے سے بڑوں کے وہ تو تلاش کرتے تھے کہ ان سے ہم استفادہ کریں, ان کا ہم دیدار کریں. کتنے دن موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے, مچھلی اٹھائے ہوئے ناشتے کے لیے, ساتھ اپنا وہ غلام بھی تھا. اور کافی دنوں کے بعد پھر وہ کہنے لگے ایک دن وہ یار لاؤ میرا ناشتہ. اس نے کہا جی وہ تو فلاں جگہ پر جب ہم نے آرام کیا تھا ایک چٹان کے نیچے, وہاں وہ مچھلی سمندر میں چلی گئی تھی, بنی ہوئی تلی ہوئی مچھلی, وہی ان کی نشانی تھی جگہ کی جو اللہ نے بتائی تھی. کہا بھائی تو نے بتایا کیوں نہیں مجھے؟
کہا جی وہ مجھے بس بھول گیا، اٹھے ہم تو یاد نہیں رہا، شیطان نے بلا دیا۔ پھر موسیٰ واپس پلٹے انہی قدموں پر، اور پھر اتنا لمبا سفر کر کے اس چٹان کے پاس آئے تو دیکھا ایک آدمی وہاں پر سویا پڑا ہے، لاٹھی لگی ہوئی ہے، اس پر اس کا کھانا لٹک رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا اور وہ اٹھے، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں آپ کی معیت اختیار کر سکتا ہوں، کچھ دن آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی، لیکن آپ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، مشکل بات ہے، آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو میرے بھائیوں، انک لن تستطیع معی صبرا وکیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ چلے ہیں کہ میں آپ سے سوال نہیں کروں گا، آپ چلتے جائیں۔ فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینہ، کشتی میں بیٹھے نا، کشتی میں جا کر تو کشتی نہیں تھی، تو وہ لگا وہ بندہ خضر کلاڑی لے کر اس کے اندر سے پھٹا اکھاڑنے لگا، پھٹا ایک طرف سے اکھاڑا، موسیٰ آگے بڑھے، بڑھ کے ہاتھ پکڑ لیا، او بھائی کیا کر رہے ہو، یہ لوگوں کو غرق کرنا چاہتے ہو، یہ تھے اتنی بڑی تعداد میں کشتی میں بیٹھے ہوئے، ان کا خیال نہیں تجھے؟ اس نے کہا میں نے کہا تھا نا آپ صبر نہیں کر سکتے، میرے ساتھ نہیں چل سکتے ہو، فوراً بول پڑے ہو۔ پھر موسیٰ کو یاد آیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا او اچھا چلو، اس کے بعد میرا وعدہ ہے میں نہیں بولوں گا۔ اس کے بعد پھر وہ چلے آگے، تو کیا ہوا انشاءاللہ کل بیان ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔